مساجد، خصوصیت کے ساتھ خطیب شہر خلیفہ حضور شیخ اعظم حضرت حافظ حسیم الدین صاحب قبلہ اشرفی، دیگر علماء اکرام، معزز سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیت الاشیاء بمقتضى الجود وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاد برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام على ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدورات الانسیہ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ واصحاب التابعین للحجج والبینات۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماہ محرم کی یہ چوتھی تاریخ ہے، تیسری تاریخ ہے، اور ہم اور آپ ذکر امام حسین کی محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے، کچھ کہیں اس سے پہلے میں اپنی باتیں شروع کروں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، ارے اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن رب کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ اسی مقدس کتاب کی جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ امام حسین کون ہے؟ یقیناً یہ ذکر کی محفل ہے، اور ذکر امام حسین کی محفلیں ہم ہر سال ماہ محرم میں سجاتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ یقیناً آپ ذکر حسین کی محفلیں سجائیں، محفلیں کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فکر امام حسین کو بھی عام کرنے کا وقت ہے۔ جس امام حسین کی ذکر کی محفل میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، کون حسین؟ میں آپ کو بتاؤں، سننا چاہیں گے؟ کچھ بولتے ہیں یا نہیں؟ آپ عادت ہے؟ خیر، اللہ آپ کے زبانوں کو سلامت رکھے اور گویائی کی توفیق بخشے۔ میں بتاؤں کون امام حسین کی آ میں تجھے بناؤں، بتاؤں کیسے حسین بنا، آ میں تجھے بتاؤں کیسے حسین بنا، بشریت کا ناز نبوت کا نور عین بنا، بشریت کا ناز نبوت کا نور عین بنا، اور خون علی شیر بطول لعاب رسول۔ میں تجھے بتاؤں کیسے حسین بنا، بشریت کا ناز نبوت کا نور عین بنا، خون علی
شیر بطول، لعاب رسول، ارے ملے یہ عناصر تو حسین بنا، ملے یہ عناصر تو حسین بنا۔ اور امام حسین کے حوالے سے ہماری یہ زبانیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم رسول کے خاندان کی شان بیان کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کی شان قرآن بیان کرتی، جن کی شان کے قصیدے رحمان پڑھ دے، پھر ان کی شان کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا۔ اگر ہم یہاں ذکر امام حسین کی محفل سجا رہے ہیں تو یقیناً پھر ہم اپنا سویا ہوا مقدر جگا رہے ہیں۔ امام حسین کے حوالے سے میں بتاؤں، امام حسین اللہ اللہ یہ مقام حسین، اللہ اللہ یہ مقام حسین خود لکھائیں عمر غلام حسین۔ تاریخ کی روشنی میں باتیں ہیں، ہے نا، ان واقعات کی طرف جائیں گے تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت اسے کہا جاتا ہے کہ اہل سنت وہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی طریقے پر چل کے اہل بیت سے محبت کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس ملتا ہے تو وہ صحابہ کی چوکٹ سے ملتا ہے۔ کون حسین؟ میں باتیں کر رہا تھا، میں نے بتایا آپ سے امام حسین اللہ اللہ یہ مقام حسین خود لکھائیں عمر غلام حسین، اور جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے، جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے، ارے ان کے کاندھے پہ ہیں امام حسین، ان کے کاندھے پہ ہے امام حسین۔ اور دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے، دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے، بات میری ہو تو آپ میرا گریبان پکڑیں، بات میری نہیں ہے بلکہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے۔ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، شاست حسین بادشاہ، بولیں گے آپ؟ دیکھیے یقیناً آپ گھر میں بول کر کے مصیبتیں لیتے ہیں، ہے نا، تو یقیناً ظاہر سی بات ہے حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ گھر میں بول کر کے اگر آپ پر مصیبتیں برستی ہیں، یہاں بولیں گے تو رحمتیں برسیں گی، اور کہیں کا بولنا کام آئے یا نہ آئے، یہاں بولیں گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے، ہے نا۔ اب میں باتیں کروں، چاہ رہے ہیں آپ بولیں؟ ہاں، میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ اللہ یہ مقام حسین خود لکھائے عمر غلام حسین، جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے، ان کے کاندھے پہ ہے امام حسین۔ اور جانتے ہیں سرکار غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ شاست حسین بادشاہ دیست سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا علاج حسین۔ یہ فارسی میں، اس کا اردو ٹرانسلیٹ میں سناؤں، سنیں گے آپ؟ اللہ اللہ یہ مقام حسین خود لکھائیں عمر غلام حسین، اور جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے، ان کے کاندھے پہ ہے امام حسین۔ اور دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے، دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے، ارے صاف کہہ دیجئے امام حسین، صاف کہہ دیجئے امام حسین۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی طلب، کوئی معاوضہ، کوئی چارج نہیں مانگ رہے ہیں مگر خانوادے رسول کی محبت ہے۔ یہی تو ہے نا، لفظ مودت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا دیا پتہ ہے آپ کو؟ اس رسول نے تو ہمیں وہ دیا کہ زمانے کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ جس رسول کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی، جانتے ہیں وہ رسول جس نے ہمیں نماز دیا، حج دیا، روزہ دیا، زکوٰۃ دیا، طریقہ زندگی دیا، سلیقہ بندگی دیا۔ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے نا، ساتوں آسمان سے بلند ہے جنت۔ اور جانتے ہیں اس رسول نے ہمیں کیا دیا؟ وہ ساتوں آسمان کی بلندی کی جنت اٹھا کر کے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو اس رسول نے جو ہمیں دیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، محبوب آپ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی طلب، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے مگر اپنے خانوادے کی محبت کے، مودت کے۔ علماء موجود ہیں، قرآن نے لفظ مودت استعمال کیا، اور مودت کا ترجمہ
اگر آپ کے سامنے محبت کر دیا جاتا ہے تو صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، صرف یہ تقریب فہم کے لیے، ورنہ جانتے ہیں محبت کا معنی مودت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ہم زمانے کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کم بھی ہوتی ہے، محبت زیادہ بھی ہوتی ہے، محبت نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور محبت فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ محبت کبھی رسوائے زمانہ ثابت ہو جاتی ہے اور محبت کبھی معراج بندگی بن جاتی ہے۔ محبت کبھی گھر بار چھوڑا دیتی ہے اور محبت کبھی دنیا کی دولت آپ کے دامن میں سمیٹ لاتی ہے۔ لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ خانوادہ رسول کے ساتھ، مصطفیٰ کے گھر والوں کے ساتھ، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، فاطمہ زہرا کے ساتھ محبت نہ کی جائے بلکہ مودت کی جائے۔ اور مودت کے تعلق سے صاحب الفخری فرماتے ہیں کہ جانتے ہو مودت کا معنی یہ ہے کہ حب اہل بیت خون میں گردش کرے، حب اہل بیت خون میں گردش کرے، یعنی مودت وہ ہے جو آپ کے نفس کی حرکت بن جائے، مودت وہ ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن بن جائے، مودت وہ ہے جو آپ کے سانسوں کی لے بن جائے، مودت وہ ہے جو آپ کی زندگانی بن جائے، مودت وہ ہے کہ جب تک جان میں جان رہے نبی اور آل نبی پر جان قربان رہے، اور ورنہ تو حالات بہت خراب ہیں، حالات تو بہت خراب ہے۔ محبت تو ہماری پاؤ بھر آٹے کی خاطر ہے، محبت تو ہماری پاؤ بھر آٹے کی خاطر ہے۔ ارے ہم ان سے عشق کب کرتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں؟ وہ امام علی مقام میں ایک بات میں بتا دوں، اللہ کے رسول تاریخ شاہد ہے، آغاز سے کائنات سے لے کر کے آج تک نہ جانے کتنے حادثے ہوئے، نہ جانے کتنی کشتیاں مجدار کا شکار ہوئی، نہ جانے کتنی ساحل تک پہنچی، منزل پر پہنچنے والے کتنے تھے اور راہ گم کردہ کتنے۔ نیرنگی فطرت نے کیا کچھ کیا، کیا کیا نہ ہوا، کیا کیا ہوا، لیکن آج تک اس گردش ایام کے درمیان، صبح و شام کے درمیان کسی بھی حادثے پر اس اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا کہ آج بھی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، ہم ہر طرف ذکر حسین کی محفلیں سجاتے یا نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا امام حسین سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ امام حسین کا مقام اور مرتبے کے حوالے سے میں آپ کو ایک باتیں بتاتا ہوں۔ کونین کے والی ہیں، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، حضرت امام حسن تقریباً 5.5 یا 6.5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، اور حضرت امام حسین 4.5 سال کے۔ کونین کے والی کا فرمان ہے، بات میری ہو تو آپ میرا گریبان پکڑیں۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یہ حسن ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، جنتی جوانوں کے سردار۔ ہم امام حسین سے اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں گئے اور 72 جانثاروں کو قربان کر دیے، یقیناً ان کی قربانیاں، لیکن ہماری ابھی امام حسین کربلا کے میدان میں نہیں گئے، ابھی 72 جانثاروں کو قربان نہیں کیا، ابھی 6 ماہ کے علی اصغر راہ خدا میں شہید نہیں کیے، لیکن جانتے ہیں کونین کے والی فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، ارے یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے جن کے بچپنے کا یہ عالم ہے تو ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ لیکن اگر آج ہم ان کی نام کی محفلیں سجاتے ہیں تو پھر ہم اپنا مقدر سجا رہے ہیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں، اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے محبت کا طریقہ ہمیں جو حاصل ہوا ہے وہ صحابہ کی چوکھٹ سے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل مارکیٹ میں نہ جانے آپ کے سامنے کون کون سا مال پیش کر دیا جاتا ہے، میں باتیں کروں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے، اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام۔ کونین کے والی کے مقدس صحابہ کی چوکھٹ سے اہل بیت اطہار کی محبت کا درس ملا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو انشاءاللہ میں ایک واقعہ بتاؤں، اور عقبہ بن حارث سے مروی ہے، بخاری شریف کے حاشیے میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ جو سنیں نا تو ایسا لگے کچھ آپ نے نیا سنا ہے نا، ورنہ روایتی بیان تو ہم اور آپ روز سنتے ہیں۔ میں باتیں کروں حضرت
अबू बकर सिद्दीक अकबर है। कौन है? कौन जात है? अहले बैत की मोहब्बत सहाबा की चौखट से हमें मिली, सहाबा के दर से मिली। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, मुसलमानों के पहले खलीफा, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। ये वो जात है ना कि जिनके जन्नती होने की बशारत अल्लाह के रसूल ने दी है ना। ये वो जात है जो मुसल्ले रसूल की मुहाफिज है, मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। अरे ये वो जात है जिन्हें अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक की सनद। कौन? सिद्दीक अकबर। ये वो है जो मुसलमानों के खलीफा है, पहले खलीफे हैं। ये वो है जिनका नाम हम हर जुमे के खुतबे में लेते हैं। एक रोज नमाज असर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? नमाज असर पढ़ाते हैं। सुम्मा खरज यमशी व सल्लत सलात सुम्मा खरज यमशी व माअहु अली। फिर नमाज पढ़ाने के साथ बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं। व माअहु अली, और उनके साथ कौन होते हैं? मौलाए माअहु अली। उलमा मौजूद हैं। मौलाए कायनात, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाली जात का नाम सिद्दीक अकबर है। जो जात आपके पीछे नमाज पढ़ती है वो जात दामाद पैगंबर, फातिह खैबर की है। यही तो हम कहते हैं कि सहाबा में आपस में मोहब्बतें देख रहा हो तो इनकी जिंदगी के सुबह शाम को देखने की, जानने की कोशिश करें। और फिर जानते हैं नमाज पढ़ाने के बाद क्या होता है? सुम्मा खरज यमशी व माअहु अली फर्राअल हसन। तो हजरत सिद्दीक अकबर किसे देखते हैं? हजरत इमाम हसन को। और इमाम हसन उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? बताओ, सुनना चाहेंगे आप? इमाम हसन के बचपने का जमाना है अभी, और इमाम हसन मस्जिद के बाहर होते हैं। बाहर निकलने के बाद जब हजरत सिद्दीक अकबर हजरत इमाम हसन को देखते हैं तो इमाम हसन उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? वहुवा यलअबु मअस्सिबियान, और वो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। मस्जिद में जो जात नमाज पढ़ाती है वो जात सिद्दीक अकबर की है। जो जात आपके पीछे नमाज पढ़ती है वो जात दामाद पैगंबर फातिह खैबर की है। मस्जिद से निकलने के बाद जब सिद्दीक अकबर देखते किसे हैं? हजरत इमाम हसन को। और हजरत इमाम हसन उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? वहुवा यलअबु मअस्सिबियान, और वो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। अब जो बातें मैं कहने जा रहा हूं ना, उस बातों को सुन करके अगर आप खामोश होंगे तो फिर मुझे दुख होगा। मैं हाशिया पढ़ने जा रहा हूं। हजरत सिद्दीक अकबर का अमल देखें। हजरत सिद्दीक अकबर वहुवा यलअबु मअस्सिबियान, हजरत इमाम हसन को देखते हैं। फहमलहु अला आतिही, तो सिद्दीक अकबर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हजरत इमाम हसन को अपने कांधे पर। मैं सवाल करना चाहूंगा, सिद्दीक अकबर क्या जरूरत थी आपको? आज तो हमारी और आपकी हालत ये है ना, माजरत के साथ मेरी बातें कुछ लोगों को लग जाए, आप अपने घरों में खुश रहें। लेकिन बता दूं जो बातें सच्ची हैं वो मिंबरों मेहराब से नहीं कही जाएंगी तो फिर कहां से कही जाएंगी? आज हमारी और आपकी हालत ये कि हम 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं ना तो फिर हमें अपना मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद करना है। फिर हम बिल्कुल ये जायज और रवा नहीं समझते कि हमारे सामने कोई ऐसा बैठ जाए तो हमारे इमामे के टेंपरेचर को डाउन करे। फिर हमें अपना मकाम और मर्तबा सबसे ज्यादा नजर आता है। मैं सवाल करना चाहूंगा सिद्दीक पर क्या जरूरत थी आपको? क्या जरूरत थी आपको हजरत इमाम हसन को अपने कांधे पर सवार करने? अरे आप तो वो हैं जिनके जन्नती होने की बशारत अल्लाह के रसूल ने दे दी। आपका मकाम और मर्तबा तो ये है कि आप मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। आपका मकाम तो ये है कि अल्लाह के रसूल के यार हैं, आप यारे गारे रसूल हैं। क्या जरूरत है आपको? और जानते हैं मोहब्बत का यही मामला था सिद्दीक अकबर। आपका मकाम और मर्तबा तो ये है कि आप मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, मुसलमानों के मुसल्ले रसूल के मुहाफिज हैं, आमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। आपकी बुलंदी, आपका उरूज का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल ने आपको आपकी जिंदगी में जन्नती होने की बशारत दे दी। उसके बावजूद क्या जरूरत थी आपको? अरे मोहब्बत, अगर मोहब्बत ही का मामला था तो मोहब्बत के लिए तो बस इतना काफी था, आगे बढ़ करके पेशानी पर बोसा ले लेते। ये कांधे पर सवार करने की क्या जरूरत थी? और मोहब्बत जोश मार रही थी तो दस्तबोसी कर लेते।
کے بچے ہمارے بچے جب کھیلتے ہیں تو ان کے پاؤں میں مٹی لگتی ہے یا نہیں؟ لگتی ہے نا. تو اب بتائیں صدیق اکبر کے جبے پر، میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں، صدیق اکبر کے جبے پر حضرت امام حسن کے پاؤں کی مٹی لگی ہوگی یا نہیں لگی؟ آج تو ہمارے جبے کبے کا بہت اثر نظر آتا ہے، آج ہمیں اپنا مقام اور مرتبہ بہت بلند نظر آتا ہے. بتاؤ صدیق اکبر کے جبے پر لگی ہوگی یا نہیں لگی ہوگی مٹی امام حسن کی؟ تو جانتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے صدیق اکبر جواب دیں گے، ارے فیضان تم میرے جبے پر لگنے والی مٹی کو دیکھ رہے ہو، میں مٹی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس مٹی کو کن قدموں سے نسبت، ارے اس مٹی کو ان قدموں سے نسبت حاصل ہے جو جنت ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار. یہ وہ ذات ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کا طریقہ ہمیں صحابہ کی چوکھٹ سے حاصل ہوا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں حسین کون؟ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اصغر کی بے زبانی. حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اصغر کی بے زبانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے. اور اٹھا رہا ہے جو لاش اصغر، حسین بوڑھا نہیں جوان. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان. اور حسین کی جستجو 400 ہے، حسین کی جستجو 400 ہے. حسین دی کی آبرو ہے. اور صحابہ کی انجمن سے پوچھو، ارے حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. میں باتیں کر رہا تھا، تاریخ شاہد ہے، نہ جانے کتنے حادثے ہوئے، لیکن کسی حادثے پر اس شان کے ساتھ اہتمام ذکر نہیں ہوتا کہ آج بھی ماہ محرم کا مہین چاند نظر آتا ہے کہ ہم ذکر حسین کی محفلیں سجا لیتے ہیں. یقیناً ہم اور آپ ذکر حسین کی محفلیں سجائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے. صرف ذکر حسین کی محفلیں سجانے سے کام نہیں ملے گا، ساتھ ہی ساتھ فکر حسین کو بھی عام کرنا پڑے گا. اور سنیں گے فکر حسین کے تعلق سے، بتاؤں آپ کو باتیں کڑوی لگیں گی، گھر میں 2-4 روٹی کھائیں اور خوش رہیں. میں اس بات کی ایک دم پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کو پسند نہیں آئے گی. یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہے، انہوں نے اتنا دے دیا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن جو باتیں سچی ہیں وہ اگر اس ممبر سے نہیں کہی جائیں گی تو پھر کہاں سے کہی جائیں گی؟ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی آپ کرنے کی ضرورت ہے. اور فکر حسین کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، یقیناً ہم اور آپ امام حسین کے غلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جانتے ہیں پھر ہمارا کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ زمانہ دیکھ کر کہے یہ غلام حسین. امام حسین نے کربلا کے میدان سے جو ہمیں فکر دی نا، 5 باتیں میں کہوں پنجتن سے نسبت رکھتے ہوئے. سب سے پہلے امام حسین نے کربلا کے میدان میں تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت کیا. جانتے ہیں بات میری علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں. وہ یزید بدبخت کہتا تھا، جانتے ہو بنی ہاشم پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوئی. یہ میرے جملے نہیں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. اس یزید بدبخت نے کہا تھا بنی ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. یہ تو صرف ملوکیت، یہ تو صرف بادشاہی حاصل کرنے کا ذریعہ. سوچیں امام حسین نے کربلا کے میدان میں جنگ کر کے اسے تحفظ ناموس رسالت کیا ہے، اپنا پورا خاندان کٹوایا ہے، لیکن رسول کے ناموس کی حفاظت کی ہے. پہلی فکر. اور دوسری فکر میں بتا دوں، دوسری فکر تحفظ ناموس قرآن، قرآن کی حفاظت امام عالی مقام نے کربلا کے میدان سے کی. میں ان باتوں پر آؤں گا قرآن کے تعلق سے، لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتا دوں وہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا. اور تیسری فکر میں دینا چاہتا ہوں، امام حسین نے اپنی گردنیں راہ خدا میں کٹا کر کے زندگی کی آخری سانس لی ہے تو سجدے کی حالت میں. اس یزید بدبخت نے نماز کا بھی مذاق اڑایا. یہ
کہتا تھا کہ سنو تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز کے حوالے سے تو قرآن میں موجود ہے فوائل للمصلین. یہ نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا کہ قرآن میں تو مسلمین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بیان ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ شرابیوں کے لیے بیان. سوچیں، امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی زندگی کی آخری سانس سجدے میں لے کر کے ہمیں بتا دیا کہ جان جائے تو جائے لیکن رب کی بارگاہ کے سجدے قضا نہیں ہونا. تحفظ نماز کی ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں. آج حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آج تک امت نے جن کے سجدوں پر ناز کیا، جس امام حسین کے سجدے پر ناز کیا، آج کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے سجدے پر شک کر رہے ہیں. وہ تو وضو میں نہیں تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا. میں بتا دوں شریعت جن کے گھر سے نکلی ہے ان سے زیادہ مسائل ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. تمہاری عقلوں کو یا تمہارے علم پر پردہ پڑ گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. انسان کی گمراہی کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ وہ رسول اور آل رسول کے در کا گستاخ ہوتا ہے. آج تک امت نے جن کے سجدے پر ناز کیا، آج کچھ وقت کھڑے ہو کر کے بتا رہے ہیں وہ تو وضو میں نہیں تھے. سوچیں، اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے. ارے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ جہاں کو ناز. اور چوتھی بات امام حسین نے جو کربلا کے میدان سے ہمیں فکر کی. جانتے ہیں جب پورا خاندان قربان ہو گیا، امام حسین آخری وقت جب خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت زینب کبریٰ سے ملتے ہیں. حضرت زینب کبریٰ کہتی ہیں، سارے معاملات سمجھ رہی ہوتی کہ اب تو کچھ نہیں بچا ہے، اب تو ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا ہے. عرض کرتی ہے بھیا یہ بتائیے ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں بچا ہے، اب بتائیں یہاں سے ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ اب تو ننھے علی اصغر بھی نہیں ہے، اور محمد بھی راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں. عباس لمبردار جیسا باوفا بھی ساتھ میں نہیں ہے، قاسم بھی نہیں ہے. اب کیا لے کر کے جائیں گے اس کربلا کے میدان سے؟ تو جانتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں بہن پریشان نہ ہو، کربلا سے تم لے کر کے جاؤ گی تو یہ پیغام لے کر کے جاؤ گی. کربلا سے کچھ اور نہیں بلکہ کربلا کے میدان قیامت تک کے لوگوں کے لیے درس دیتا رہے گا. کربلا کے میدان سے قیامت تک کے لیے بہن کو بہن کا حق اور ماں کا مقام مل جائے گا. چوتھی فکر جو امام حسین نے دی تھی. اور پانچویں فکر جانتے ہیں کیا بتایا تھا؟ پانچویں فکر امام حسین نے فرمایا تھا کہ سنو کچھ بھی ہو جائے باطل کی کثرت سے گھبرانا نہیں. باطل اگر تعداد میں زیادہ ہو تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حق کم ہو تو بھی وہ جیت جاتا ہے اور باطل زیادہ ہو تو بھی وہ ہار جاتا ہے. یہ ہے کربلا کے پیغام، یہ ہے کربلا کے میسج جو ہمیں اور آپ کو جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں باتیں کر رہا تھا حق اور باطل، شیطانی اور روحانی، طاغوتی اور لاہوتی قوتیں ابتدا سے آپس میں لڑتی آئی ہیں. کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے خود ساختہ پیرن الوہیت کو تار تار کیا ہے، تو کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کو غرقاب نیل کیا ہے، تو کبھی محمد الرسول اللہ نے ابو جہل ابو لہب کے تکبر کو خاک میں ملایا ہے. جب خلافت عظمیٰ بھی یزید جیسے بدبخت کا تختہ مشق بن چکی تھی، آئین اسلام اور قوانین اسلام کی جگہ آمریت خیمازن تھی، جوش جہاد کی جگہ ناتوانی اور کمزوری لے چکی تھی، ظلم و ستم کے سامنے خوشامدانہ خاموشی تھی. اس وقت خونخوار بھیڑیا صفت یزید کے سامنے کلمہ حق کہنے والے وہی تھے جن کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا تھا. اس وقت وہ حسین سپہ سالار اسلام ہیں جو نواسہ مصطفیٰ ہے، جو جگر گوشہ شیر خدا ہیں، جو نور عین فاطمہ زہرا ہیں، جو برادر عباس باوفا ہیں، جو پیکر رشد و ہدا ہیں، جو آئین تسلیم و رضا ہیں، جو شہید کرب و بلا ہیں اور جن کا خون اسلام کی بقا. اس وقت وہ امام حسین کربلا کے میدان میں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، تاریخ شاہد ہے، عہد اول کے بہادروں کی شجاعت سے تاریخ اسلام کے صفحے بھرے پڑے جنہوں نے میدان کارزار میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. لیکن اگر یہ سوال کیا جائے بتاؤ اسلام کا کون ایسا بہادر ہے جو 3 روز کا بھوکا ہو، 3 روز کا پیاسا ہو،
جس کے سامنے اس کے شیر دل فرزند، اس کے لڑکے بچے بھائی بھتیجے عزیز و اقارب جتنے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے ہوں. بتاؤ ہر طرف غم و مصیبتوں کا طوفان ہو، ایسا طوفان کہ بڑے سے بڑا رستم بھی ہمت چھوڑ بیٹھے، لیکن یہ مرد حق اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح کھڑا جمع ہے. اگر پہاڑ بھی ہو تو ہل جائے، لیکن اس کے قدم میں ذرہ برابر لغزش نہیں. بتاؤ ایسا بہادر، ایسا اولو العزم، ایسا ثابت قدم انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو جانتے ہیں اس سوال کے جواب میں صرف ایک آواز بلند ہوگی کہ پوری تاریخ اسلام نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں وہ واحد ذات ہے جسے ہم اور آپ امام حسین کے نام سے. آخر کیا ضرورت؟ امام حسین کے اندر یہ بہادری آئی کہاں سے؟ یہ شجاعت، یہ طاقت، یہ قوت پیدا کہاں سے ہوئی؟ تو یہ جاننا اگر چاہتے ہیں تو کہیں اور نہ جائیں بلکہ کونین کے والی کی در پر دستک دیں. کونین کے والی کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، سنو اما الحسین فلہ جرأتی. حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کر دی. حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کر دی. پیغمبرانہ شجاعت کے بعد دنیا میں بہادری کا اعلیٰ ترین نمونہ جو ذات ہے وہ ذات امام حسین کی ذات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حق بیانی حسین دیتے ہیں. کیونکہ ٹارگٹ میرا پورا ہو رہا ہے. 10 کل آپ کو پھر سننا ہے نا، 10 کے آگے بس. اب گھڑی ہے کس کا بس چلتا ہے. حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں. ایسی سنتے ہیں آپ ٹائم کی پورا ختم کرتے ہیں. پھر سے سناؤں. حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا الحمدللہ تاریخ کی روشنی میں اور حقیقت میں کر رہا ہوں. عقیدت نہیں ہے اس میں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے در سے نہ تو خالی ہاتھ جاتے ہیں نہ خالی پیٹ آتے ہیں. ہے بات یہ نہیں؟ شہنشاہ ناصر کا آستانہ ہے نا، نہ وہاں سے خالی ہاتھ آئیں گے نہ خالی پیٹ آئیں گے. یہ اولیاء اللہ کا جو آستانہ ہوتا ہے ان کے دروں پر لنگر چل رہا ہوتا ہے. چلتا ہے یا نہیں؟ اور ولایت کہاں سے ملتی؟ ولایت سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. دنیا کا کوئی بندہ اگر کسی کو ولایت حاصل ہے تو مولائے کائنات کے در سے حاصل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں. ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں. میں کسی دنیاوی چراغ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں ولایت کے چراغ کی بات کر رہا ہوں. وہ چراغ خواہ سرزمین بغداد میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین اجمیر معلیٰ میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین کی چوسا مقدسہ میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین ناسک میں جل رہا ہو. یہ چراغ جہاں کہیں جل رہا ہے یہ سب مولائے کائنات کے در کا سب. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں. اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا بات ہے، ایسا جہاں میں مولا علی کا بات ہے. ارے پانی ملے نہ ملے سوکھتا نہیں. پانی ملے نہ ملے سوکھتا نہیں. حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. ارے اور پانی حسین دیتے ہیں، اور پانی حسین دیتے ہیں. میں ایک باتیں اور بتا دوں. شارٹ ٹائم ہے کیونکہ الحمدللہ میرے ساتھ خلیفہ تاج العلماء حضرت محمد زبیر علامہ شرفی صاحب بھی موجود ہیں. انہوں نے کچھ ناسک کے حالات پر بھی ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. حالات کیا ہے؟ آج کل حالات بہت خراب ہیں. خاص کر الحمدللہ میں کہنا چاہوں گا ایسے محفلوں میں آئے چمتکار کو نمسکار کرنا مسلمانوں چھوڑ دو. کوئی بھی اگر ناریل پھوڑ کر کے چھوڑی نکال دے تو پھر اس کے دیوانے مت بنو، کیونکہ جانتے ہیں
ہم مسلمان ہیں، ہمارے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک ہاتھ میں چاند لے آئے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لے آئے اور اس کی زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے تو ہماری جوتے کی نوک پر ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج چمتکار کو نمسکار اس قوم نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں، ہم اس کے دیوانے نظر آ رہے ہیں۔ جو دو طریقے کے چٹنی کے استعمال سے ہمیں فائدہ بتا دے ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لال کھاؤ گے نقصان ہوگا، ہری کھاؤ گے فائدہ ہوگا۔ مسلمانوں یہ حرکتیں چھوڑو، کیونکہ دنیا جب تک رہے گی ایک سے ایک بابا آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں کچھ زمانے پہلے گزرا ہے نا، ایک بابا 150 سال جینے کا طریقہ بتا رہا ہے، اپنا ڈیفنس نہیں کر پائے، اپنا خود کا ڈیفنس نہیں کر پایا، گولی لگی چلا گیا۔ تو آپ اور آج حالات اتنے خراب ہو گئے، آپ امام حسین کے در کے غلام ہیں، تو پھر دیکھیں ہماری زندگی کہاں کی ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے تو پھر ہم کچھ ہو سکتے ہیں، امام حسین کے غلام نہیں ہو سکتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ایسے جلسوں میں آئے ہیں تو کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جائیں۔ جہاں دیکھو چمتکار کو نمسکار، کوئی کچھ بتا دیتا ہے، نہیں کو کاٹ کے 2 قطرے خون کے ہدایت دیتا ہے، ہم دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، آج آ گئی ہے باتیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جانتے ہیں ایک سے ایک دعوے دار جھوٹے موجود ہیں۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے خود کے بہت بڑا بابا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہاں تم بابا ڈابا کے چکر میں، اپنے وقت کا ولی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ دعوے دار موجود ہیں، جھوٹے دعوے دار، ولایت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں۔ اور کچھ بدبخت کہتے ہیں کہاں ولایت کے چکر میں پڑے ہو، آگے بڑھو، اپنے وقت کا کتب تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، زمانہ تاریخ گواہ ہے ان باتوں کی۔ جھوٹے دعوے دار، ولایت کے دعوے دار موجود ہیں، قطبیت کے دعوے دار موجود ہیں۔ کچھ بدبخت جانتے ہیں غوثیت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، اپنے وقت کے غوث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور کچھ بدبخت اور آگے بڑھتے ہیں اور جری ہو کر کے خود کی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ہے یا نہیں؟ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں کیا گیا، دعویٰ کیا گیا ہے، ولایت کا دعویٰ کیا گیا۔ میں امام حسین کی سیرت کو ان جملوں میں جمع کرنا چاہوں گا، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، یہ سب دربار علی کے خیرات ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ولایت کے دعوے دار موجود ہیں، قطبیت کے دعوے دار موجود ہیں، غوثیت کے دعوے دار موجود ہیں۔ کچھ بدبخت خود کے نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ بدبخت آگے بڑھتے ہیں اور خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ دعوے دار موجود ہیں، ولایت کے دعوے دار موجود ہیں، قطبیت کے دعوے دار موجود ہیں، جھوٹے دعوے دار، غوثیت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، خود کے خدا ہونے کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، 1400 سال کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو کھڑا ہو کر کے میدان میں یہ کہتے میں حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین بننے کے لیے خاندان کٹوانا پڑے گا، حسین بننے کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر راہ خدا میں شہید ہوں گے، حسین بننے کے لیے قاسم کی جوانی قربان ہوگی، حسین بننے کے لیے عباس علمبردار کے بازو کٹیں گے، حسین بننے کے لیے 72 جانشینوں کو قربان کرنا۔ یہ وہ ذات ہے امام حسین۔ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقام اور مرتبہ بیان کر سکیں۔ جو بات یہ سچی ہے، اگر مسجد و منبر سے نہیں کہی جائیں گی تو پھر کہاں سے کہی جائیں؟ آخری بات بتا دوں، امام حسین جب پورے گھر والوں کو سب کو قربان کرنے کے بعد جب خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو جانتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے کیا ہے کہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ خیمے کے اندر بیٹھ کر کے مصلی پر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اور باہر کا معاملہ کیا ہے؟ باہر کا کیا معاملہ ہے؟ باہر بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی، بھتیجوں کی لاشیں پڑی ہوئی، بھتیجوں کی لاشیں پڑی ہیں، بھائی کی ٹکڑے ٹکڑے لاش پڑی ہے، آخری بھائی ہے وہ بھی راہ خدا میں شہید ہونے جا رہا ہے، اور اندر بیٹھ کر کے فاطمہ کی شہزادی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ ہے کربلا کے میدان کے پیغام کہ جان جائے تو جائے لیکن قرآن جدا نہ ہونے پائے۔ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم اور آپ کب قرآن پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے، ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک خوب جانتا ہے۔ میں اس منبر پر بیٹھ کر کے کسی کے عیب نہیں کھولتا، کیوں؟ کیونکہ وہ رب جو ستار العیوب ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی پتہ
کے پردوں کو کھولنے والے، لیکن سچی باتیں سمجھیں اور سنیں اور پیغام لے کر کے جائیں. اس کربلا والوں کی محفل سجائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان 10 دنوں میں تلاوت قرآن کا بھی انتظام کریں. ایک صفحہ پڑھیں، لیکن امام عالی مقام کی یاد میں ایک صفحہ قرآن پڑھنے کی کوشش. ان 10 دنوں میں یقیناً کھانا کھائیں، لیکن کوئی بھوکا نظر آئے نا تو اسے کھانا ضرور کھلا دیا جائے. اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، راہ خدا میں خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں ان 10 دنوں میں امام حسین کے نام سے جو ہو سکے راہ خدا میں خرچ کر دیا. رب وہ نعمتیں دے گا نا جنہیں آپ نے اندازہ نہیں لگایا. ہم اور آپ کا قرآن پڑھتے ہیں، جب ہمارے دادا بابا کی روح نہیں نکل رہی ہوتی تو ہم مسجد کی گلی کا چکر لگا رہے ہیں. کیا کریں گے؟ ارے وہ فلاں صاحب کی روح نہیں نکل رہی، سورہ یاسین پڑھوانا. کیوں؟ ایک فارمولہ ہے. الحمدللہ میں قرآن بتا دوں، قرآن کے لفظ میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں. میں ان برکتوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوچیں ہمارا کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے. ہمارا کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کر کے روح نکال رہے ہیں. قرآن روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن تو حیات بانٹنے کے لیے آیا. قرآن تو زندگی بانٹنے کے لیے آیا تھا. قرآن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اسے موت نہیں مار سکتی. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو پھر کربلا کے میدان میں چلو. اسی قرآن نے آواز دی تھی، اے مصطفیٰ کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، آج مجھ پر یزیدیت کی گند لگ گئی ہے. نبی کے گھر والے بول اٹھے تھے، قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے، قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے. حضرت زینب کبریٰ پکار اٹھی تھی، قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے، ہم محمد شہید کروائیں گے لیکن تمہیں مٹنے نہیں دیں گے. حضرت امام علی مقام پکار اٹھے تھے، قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن تیرا میرا جوڑ پرانا ہے. ارے قرآن تو مصطفیٰ کے سینے پر اترا ہے اور میں مصطفیٰ کے سینے پر کھیلا ہوں. حضرت امام علی مقام پکار اٹھے تھے، قرآن تو مصطفیٰ کے سینے پر اترا ہے، میں مصطفیٰ کے سینے پر کھیلا ہوں. ہم علی اصغر علی اکبر قربان کریں گے، عباس علمبردار کے بازو کٹیں گے، لیکن تمہیں مٹنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ تیرا میرا جوڑ پرانا ہے. ارے قرآن تو تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں بلوغ کی طرف بڑھ رہا تھا. قرآن تو تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا، میں بلوغ کی طرف بڑھ رہا تھا. تب قرآن نے آواز دی تھی، اے نبی کے گھر والوں، اے مصطفیٰ کے گھر والوں، ارے پھر گواہ رہنا، تم ہمیں مٹنے نہ دینا. تمہارے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے. ہم قیامت تک یہ اعلان کرتے رہیں گے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہیدان کربلا، شہزادہ مخدوم سمنا. تو قرآن دل کی اجڑی ہوئی وادیوں کو آباد کر دیتا ہے. قرآن دلوں میں ایمان کے دیپک جلا دیتا ہے. قرآن دلوں کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے. قرآن دلوں سے اندھیروں کا خاتمہ کر دیتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں. اور یہی پیغام ہمیں کربلا کے میدان سے ملا ہے. قرآن کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے. آمین کہیں آپ. خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے، یہ دین کے لیے گردن اپنی کٹا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما لا الہ الا اللہ.